علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک شکوہ بیان کیا ہے ابو جہل کا، جو اس نے کعبے کے پردے کو لٹک کر کے پکڑ کر کے زارو کتار رو کے اللہ سے کیا ہے، اور شکوہ حضور کا کیا رب سے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس نے قریش کی عزت کو، ہمارے تفاخر کو خاک میں ملا دیا ہے، اور میرا سینہ بڑا زخمی ہو گیا ہے۔ در نگاہ او یکے بالاؤ پست، با غلام خیش بر یک خان نشست، کہ اس کی تو نظر میں اونچ نیچ ہے ہی نہیں، یہ تو غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے، تو اگر یہ دین یہ لے کر آیا ہے تو پھر قریش کا وقار کدھر جائے گا؟ یہ کعبہ کے پردے سے لپٹ کر کے اللہ سے شکایتیں حضور کی لگا رہا ہے ابو جہل۔ اللہ اکبر۔ تو وہ غلام کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ جب غلام آقا کے جوتے اذن کے بغیر چھو بھی نہ سکے، میرے حضور معراج سے واپس پلٹیں اور کہیں بلال تو کون سے نیک عمل کرتا ہے، جنت میں میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی تیاری کرتے، تو جمعے کی تیاری ہوتی ہے غسل کیا جائے، کپڑے بدلے جائیں، تیل لگایا جائے، خوشبو لگائی جائے، تو تیاری میں ایک شامل یہ تھی غلام آزاد کیا جائے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دی گئی ترغیب سے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو۔ ویسے ترغیب دی تو آج دیکھتے ہیں کہ غلام نہیں ہیں۔ اسلام نے اتنے طریقے دیے، اور کافر کو بھی آزاد کرنے کا ثواب ہے، مومن کو بھی آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ لازمی نہیں کہ مسلمان غلام کو آزاد کرو، کافر غلام ہے تو اس کو بھی آزاد کرو، اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا، ایک جان کو آزاد کرنا ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ مسلمانوں نے غلام آزاد کرنے شروع کر دیے۔ آدھی دنیا غلاموں سے بری ہوئی تھی، آدھی آقاؤں سے بری ہوئی تھی۔ اب غلام آزاد ہو گئے اور وہ امتیاز بندہ و آقا ختم ہو گیا، ایک صالح پاکیزہ معاشرت وجود میں آئی، اور وہ وقت زمانے نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے گورنر کو بلایا کسی کام کے لیے مدینے، تو انہیں پوچھا کہ اپنے پیچھے کس کو اپنا قائم مقام گورنر بنا کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزے کو۔ انہوں نے کہا یہ ابن ابزے کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ کہا یہ ایک غلام ہے۔ تو کہا اے غلام کو گورنر بنا آئے ہو؟ کہا کہ وہ قرآن جانتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا، یہ قرآن لوگوں کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جائے گا۔ غلام گورنر بنے۔ ہندوستان کے اندر باقاعدہ ایک خاندان غلامہ گزرا ہے، جس طرح خلجی حکمران ہوئے، مغل حکمران ہوئے، ایک باقاعدہ خاندان غلامہ تاریخ پڑھے، وہ باقاعدہ بادشاہ بنے۔ تو یہ تاریخ ہے۔ بھلا غلاموں کو اس مسند پہ بٹھایا جا سکتا تھا، سوچا بھی جا سکتا تھا، اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلانا، اس پہ شکایتیں لگا رہا ہے رب کے حضور، کعبے کے پردے کو تھام کے ابو جہل کہ از محمد سینہ ما زار زار، ہمارا سینہ زخمی ہو گیا ہے۔ در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یک خان نشست۔ یہ تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی بات کرتا ہے۔ اگر یہ دین ہے تو پھر قریش کا وقار کدھر جائے گا؟ لیکن حضور نے غلاموں کو عزت دی، ان کو وقار دیا۔ اللہ اکبر۔ انسانیت آزاد ہی میلاد والے رسول کے صدقے سے ہوئی ہے۔ انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، انسانیت کو غلامی سے آزادی دی ہے تو میلاد والے محمد عربی نے دی ہے۔ تو ہم کیوں نہ پھر حضور پہ درود پڑھیں اور کیوں نہ حضور کا ذکر خیر کریں۔ عورت از قبیل جن سے انسان نہیں، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، انسان کے بچوں کی نسل کی افزائش کا ذریعہ بھی ہے، انسانوں کی طرح بولتی بھی ہے، کلام بھی کرتی ہے، اور کھانا پینا بھی انسانوں کی طرح ہے، لیکن از قبیل جن سے انسان نہیں ہے۔ یہ میں کسی پڑھے لکھے کی بات آپ کے سامنے رکھی۔ بدھ کہتا ہے
زمانہ جس کا معترف ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت بدی کا سر چشمہ ہے. اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت کے وجود سے اپنے آپ کو تمہیں دور کرنا پڑے گا. عورت کی قربت برائیوں اور بدیوں کی طرف لے جاتی ہے. عورت کا وجود بدی کا سر چشمہ ہے. میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے عائشہ کے بستر میں وہی آتی ہے. اب لاؤ ان مذاہب کے ماننے والوں کو اور ان فلسفیوں شاعروں اور ادیبوں کو اور ان کے سارے فلسفے ایک پلڑے میں رکھ دو. میرے مصطفیٰ کا ایک فرمان ایک پلڑے میں رکھ دو. تو اس کائنات کو جو ظلمتوں سے بری ہوئی تھی روشنی دی ہے تو آمنہ کے در یتیم نے دی ہے. وہ عورت جو بدی کا سر چشمہ کہلاتی تھی، اگر وہ بیوی ہے تو کہا کہ مجھے اس کے بستر میں وہی اتر دیا، اور اگر یہ ماں کے روپ میں ہے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا گیا. بہن کو تکریم دی، بیوی کو عزت دی، بیٹی کے وقار کو دنیا کے سامنے رکھا، غلاموں کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی منزلوں تک پہنچایا اور ان کو انسانوں کے برابر باقاعدہ حقوق فراہم کیے اور عملی غلامی کو ختم کر دیا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دے کے بتایا کہ اسلام کیا نظام حیات لے کر آیا، کتنا ستھرا نظام اسلام لے کر کے آیا، کتنا پاکیزہ دین لے کر اسلام آیا ہے. یتیموں کو، بیواؤں کو، اراملہ کو، مساکین کو، کثیر العیال لوگوں کو، غربا کو کس طرح ان کی عزت نفس کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا اور زندگی میں آگے بڑھنے کے موقع فراہم کیے. یہ اسلام ہے اور اسلام کے دم سے ہی یہ نور، روشنی اور اجالے پھوٹتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں اس موسم رحمت کی برکت نصیب فرمائے. اس لیے کثرت سے درود و سلام کی محافل کا انعقاد کیجیے اپنے گھروں کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ. فجر کے بعد کا وقت رکھ لیں یا مغرب کے بعد کا یا عشاء کے بعد کا. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ کی بنیاد پہ درود و سلام کی محافل کا انعقاد کریں. مسجدوں میں، محلوں میں، فیکٹریوں میں، جہاں جہاں ہیں حضور کے نام کی مجالس کا انعقاد کریں، درود کی محافل کا انعقاد کریں، حضور کی سیرت کی محافل کا انعقاد کریں. زمانے کو حضور کی سیرت بتائیں. یہ موسم ایسا ہے کہ دلوں کا رجحان ہے تو اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور بتائیں کہ صاحب میلاد کی سیرت با کمال کے رنگ کیا تھے اور پھر اس کو اپنے اندر اتارنے کی عملاً کوشش کریں تاکہ حضور کے ساتھ محبت اصل روپ کے اندر ہمارے سامنے آئے کہ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی عملی زندگی کو کس طرح ہم اپنے اندر اتار کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام گزرے، ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا تو آقا کریم نے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دے اسے، حیا ویسے ہی ایمان سے ہے. یہ تجھے سکھانا نہیں پڑے گا، خود بخود آئے گا. تو حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. ایک چیز آئی تو دوسری چیز بھی ساتھ ہی مل گئی. تو اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان کا بھی کباڑہ ہو گیا. اور حیا کے جوہر کو چھیننے کے لیے نادیدہ ہاتھ کام کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حیا کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے. جب حیا باختہ ہو جائیں گے تو ایمان سے بھی ان کو خالی کر دیں گے. ان کو یوں کہنا کہ تم کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں کرے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو حیا سے خالی کر دیں تو وہ ساتھ پیچھے پیچھے ساتھ ہی چلی آئے گی چیز. تو اب دشمن کی یہ چال یہ ہے کہ یہ مسلم کافر تو نہیں ہوں گے لیکن اس طرح کیا جائے کہ ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے. اب یہ جو کچھ ہوا ہے، ایک قانون پاس کر لیا گیا اور مردوں اور عورتوں نے اپنی جنس تبدیل کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو پتہ اس وقت چلا جب 29,000 لوگ جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر چکے تھے. مردوں سے عورت اور عورتوں سے مرد. اور اس کے جو دوررس نتائج ہیں اور اس کے منفی اثرات ہیں، ایک عورت اگر اپنی جنس تبدیل کر لیتی ہے تو کل وراثت کے اندر وہ پورا حق لے گی، اس لیے کہ اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ مرد لکھا ہوا ہے. ایک مرد جو ہے وہ خاتون بن جاتا ہے تو وہ عورتوں کے واش روم میں گھس جائے اور پھر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ کہ میں تو عورت ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو بتاؤ کیا ہوگا؟ معاشرہ کس سمجھ جا رہا ہے اور کس رخ پہ جا رہا ہے؟ یہ ہم نے کبھی سوچا تھا؟ جس معاشرت کی اصطلاحات میں حیا آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں تقوی آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں عفت، پاک دامنی، اس طرح کی اصطلاحات ہیں جس قوم کی،
اس قوم کے ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں یہ قرارداد آتی ہے، پھر باقاعدہ یہ قانون کا حصہ بنتا ہے اور پھر باقاعدہ عملی تنفیذ ہوتی ہے، اور جن این جی اوز نے کروڑوں نہیں اربوں روپے اٹھائے ہیں وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم 29,000 کے فگر تک پہنچ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ شب خوں مار دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو 22 کروڑ عوام نے نمائندے بھیجے تھے وہ اتنے بے خبر تھے کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ چائے کے کپ کی چسکیاں لیتے رہے اور ڈیسک بجاتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا۔ جو بڑے ان امور کے مار تھے ان کو سال سال بعد پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا۔ تو یہ معاشرت کو اس گندگی میں، اس غلاظت میں دھکیلنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ ہم جنس پرستی کی طرف، اور نہ جانے وہ لفظ نامانوس ہے ہمارے لیے، لیکن اب وہ سرایت کر گئے اس معاشرے کے اندر، اس پہ بات ہوتی ہے، اور ہم کہاں گر گئے ہیں، کس گڑھے میں گر گئے ہیں۔ ہم انسان ہیں، یہ تو چوپائے بھی نہیں کرتے۔ جو آج مغرب کر رہا ہے وہاں کے سنجیدہ طبقے بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ بھی سر پکڑ کے ان کے دانشور کہتے ہیں یہ کس سمجھ جا رہے ہو، چونکہ جمہوری نظم ہے، جہاں زیادہ لوگ ووٹ ڈال دیں گے وہ ہو جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسانوں کی اقدار سے برگشتگی اور ان کا اخلاقیات سے دور ہو جانا، اور اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تمثیل کے طور پہ چیز بیان فرمائی کہ یہ لوگ چوپائے ہو گئے ہیں، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نر چوپائے نے نر چوپائے کے ساتھ جفتی کی ہو۔ جب جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے، کبھی نر سے جفتی نہیں ہوا ہوگا، لیکن انسان جب اخلاقیات سے گرتا ہے تو وہ اتنا گندا اور بدتمیز ہو جاتا ہے کہ یہ تمیز بھی ختم کر دیتا ہے جو چوپائے بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہو جانا، غلیظ گندا عمل قوم لوط اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور بندے کے پلے بچتا کیا ہے، اس کے پاس رہتا کیا ہے جب وہ اتنا غلیظ ہو جائے، اس کی روح بھی زخمی ہو جاتی ہے، اس کا باطن اور ضمیر بھی داغ ہو جاتا ہے۔ جب اس کی نظر میں غلاظت آتی ہے، اچھی جائے کہ وہ عملی طور پہ غلاظت کے اس درجے پہ پہنچ جائے۔ تو یہ چوپایا نہیں قرآن نے کہا، بلکہ چوپایوں کے ہاں بھی ایک تہذیب کا درجہ ہے، اس کو کراس وہ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو کیا جو چوپایوں سے بھی بدتر ہوں گے اس کا تتبع کریں گے؟ جو چوپایوں سے بھی گندے ہو جائیں گے، کیا وہ ایک انسانی معاشرے کا شعار ہو سکتا ہے؟ اور کتنی بدبختی یہ ہے کہ اس طرح کے قانون دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر جو ہے وہ پاس کیے جائیں گے، باقاعدہ حکومتیں اس کو سرپرستی فراہم کر رہی ہوں گی۔ بد تہذیبی کو تہذیب قرار دے دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہے؟ گندگی کو، غلاظت کو اگر گلاب کہہ دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہوگی؟ تو یہ معاشرت کی گندگیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر پنپنے والی گندگیاں مجسم روپ میں آ جاتی ہیں، اور وہ معاشرہ پھر انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وحشیوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے، بلکہ وحشیوں سے بھی بدتر معاشرہ ہوتا ہے، بل ہم اضل کا عملی روپ بن جاتا ہے۔ تو وہ معاشرہ چاہے کلمہ پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے بظاہر نمازیں پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہ گندہ ترین معاشرہ ہوتا ہے۔ تو مغرب کے اندر تو یہ چیزیں عیب نہیں ہیں، وہاں تو باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی عیب نہیں ہے، وہاں تو جو ہے وہ دادی اپنے پوتے سے حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ عیب نہیں سمجھا جاتا وہ اس معاشرے کے اندر۔ وہاں حرام زادہ ہونا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس معاشرے میں عیب نہیں ہے۔ تو کیا مغرب کی نقالی میں ہم سب کچھ قبول کر لیں گے؟ ان کی جو چیزیں اختیار کرنے والی ہیں وہ تو ہم نے کی نہیں ہیں، ان کی وہ مادی ترقیاں جو ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں، لیکن ہم ان کی غلاظتیں، گندگیاں اور ان کی وہ جہالتیں، اس کو ہم جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اشرافیہ کا روپ ہے، اگرچہ عوام کا یہ روپ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ عوام، یہ جو 29,000 لوگوں نے رجسٹرڈ کروایا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اسی معاشرے کے لوگ ہیں۔ تو یہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بچانا بھی ہوگا۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔
پنجاب کی دھرتی کو جو ایمان کا چراغاں نصیب ہوا تو اس پاکیزہ وجود سے نصیب ہوا ہے۔ صبح ما از مہر او تابندہ گشت، ہماری صبح اس سورج کے طلوع ہونے سے ہوئی ہے، ورنہ تو اندھیری رات تھی۔ ایمان کا چراغاں ہمارے سینے میں ہوا ہے تو اس پاکیزہ وجود کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ صوفیات تھے جنہوں نے اپنے وطن معلوف چھوڑے، اپنی بستیاں چھوڑی، سمرقند، بخارا جیسی سرزمین، وہ سرزمین کہ جو آماجگاہ تھی، خوبصورتیوں کا اور جمالیاتی مرکز تھے، اور وہ خوبصورت علاقے چھوڑے، غزنی سے چل کے آئے، شہر مدینہ چھوڑا، حضور کی ہمسائیگی چھوڑ کر کے آ کے ویران ٹبوں پہ بیٹھ گئے اور وہیں شمع اسلام روشن کی، اور پھر ان کے دم سے چراغاں ہوا اور اسلام کا نور پھیلا۔ تو ہم اگر صائب مزاج ہوں گے تو ہم کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوں گے، ان بزرگوں کے شکر گزار ہوں گے کہ اگر یہ یہاں آئے نہ ہوتے تو آج ہماری پیشانی بھی کسی پتھر کے آگے سجدہ ریز ہوتی۔ لیکن ان بزرگوں نے ہمارے آباء و اجداد کو اسلام دیا، ہمارے آباء و اجداد کو دین سکھایا، ان کے سینے میں چراغاں کیا حقیقت کا، اور سارے اندھیرے ختم کیے۔ اور آج ہم جیسے بھی مسلمان ہیں، جس طرح کی بھی ہمارے اندر کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن شکر ہے ہمارا اللہ پر توکل ہے، ہم اللہ کے ساتھ یقین کا رشتہ رکھتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سینوں کے اندر ٹھنڈک کا سبب اور ذریعہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہماری محبتوں کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہے۔ تو یہ ان پاک باز ہستیوں کی محنتوں کا ثمرہ ہے جو نصیب ہوا، اور آج ہم ان بزرگوں کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات، چونکہ جب کسی چیز کی اصل لوگوں کی ضرورت بنتی ہے تو مارکیٹ میں اسی کی نقل آتی ہے، جس کی اصل قابل قبول نہیں ہے اور جس کی اصل کی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی نقل بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے چونکہ صوفیاء کے ساتھ لوگوں کا تعلق، لوگوں کا ربط، لوگوں کا رشتہ محبت بہت گہرا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ جو صوفی نہیں تھے وہ لبادہ اوڑھ کر کے بیٹھ گئے اور لوگ ان کی طرف جانے لگے، پھر ان کے کہے ہوئے جملوں کو آگے نقل کرنے لگے، اور معاشرے کے اندر تصوف کا ایک غلط تصور پھیلا جو کہ تصوف کی روح نہیں تھی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تصوف اسلام سے متوازی کوئی نظام نہیں ہے، اسلام کے مرتبہ احسان کو ہی تصوف کہا جاتا ہے۔ مرتبہ احسان کیا ہے؟ حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے آقا کریم سے پوچھا کہ مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کو اس طرح سے کرنا یہ مرتبہ احسان ہے، دوسرے لفظوں کے اندر اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے میں یوں کہوں کہ انما الاعمال بالنیات سے شروع ہونے والا سفر کأنک تراہ پہ ختم ہوتا ہے، اس سفر کا نام تصوف ہے۔ اس کو مرتبہ احسان کہہ لیں، اس کو تصوف کہہ لیں، اس کو صوفیزم کہہ لیں، اس کو کوئی نام دے دیں، تو یہ ہے مرتبہ احسان جو انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتا ہے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ جتنا احساس انسان کے اندر راسخ ہوتا چلا جائے گا اس قدر وہ بڑا صوفی ہوگا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو مخلوق کے لیے زیادہ نافع ہے۔ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی مزدوری کر لے اور اپنا پیٹ بھی پالے اور اس میں سے کچھ بچا کے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کرے۔ جب حالات ایسے ہوں تو وہ کچھ مزدوری کر کے ان کے درد کا مداوع کرے۔ عرض کی حضور اگر کوئی یہ بھی نہ کر پاتا ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ کسی
مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی کسی حاجت مند کی ضرورت کو عملاً پورا کر دے، کسی پھنسے ہوئے کو نکال دے، کسی ڈوبتے ہوئے کا ہاتھ پکڑ لے، کسی کا بوجھ اٹھا کے کمر پہ لاد کے منزل تک پہنچا دے، کسی دکھی کے کام آ جائے، تو وہ عملاً کسی پھنسے ہوئے مشکل میں مبتلا شخص کی مدد کر دے، اس کی اعانت کر دے، اس کی نصرت کر دے، تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ کیلا حضور سے عرض کیا گیا ارأیت ان لم یستطع، اس میں اتنی سخت بھی نہ ہو کہ کسی دکھی کا ہاتھ پکڑ کے کسی مجبور کی مدد کرے، اگر اس کے پاس یہ طاقت بھی نہ ہو، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا قالا یامر بالمعروف او بالخیر، وہ نیکی کا حکم دے، اچھائی کی تلقین کرے، وہ ترغیب تو دے سکتا ہے، لوگوں کو بتا تو سکتا ہے کہ فلاں گلی میں ایک فاقہ زدہ شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لوگوں اس کی مدد کو پہنچو، وہ دہائی تو دے سکتا ہے، وہ شور تو مچا سکتا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے لوگوں کو تحریض تو دے سکتا ہے، ترغیب تو دے سکتا ہے، ابھار تو سکتا ہے۔ پھر عرض کی گئی ارأیت ان لم یفعل، کہ حضور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس کا وجود کسی کے لیے شر کا ذریعہ نہ ہو، اس کا وجود کسی کے نقصان اور ضرر کا سبب نہ ہو، فرمایا فإنها صدقہ، اس کا یہی صدقہ ہے۔ کسی کو سکھ نہیں دے سکتا تو دکھ نہ پہنچائے، کسی کی مدد نہیں کر سکتا کسی کو دھکا نہ دے، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا تو بدخواہی کا مزاج چھوڑ دے، تو یہی اس کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں ایک لاحہ عمل دیا، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان میں کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں مال فراواں عطا کیا ہے ہماری ضرورت سے زیادہ، تو ہمیں اس میں سے صدقہ کرنا چاہیے، دل کھول کے صدقہ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں ما نقصا مال عبد من صدقہ، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور سنو اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کے نام اپنی محبتیں پیش کرتا ہوں جو اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں اور گرم موسموں کے تھپیڑے گوارا کر رہے ہیں، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مشکل کی اس گھڑی کے اندر، مصیبت کے ان لمحات کے اندر کھڑے ہیں۔ مفلوق الحال لوگ اپنی غربت، لاچاری، بیماری، بھوک، ننگ، افلاس کی وجہ سے بعض اوقات تہذیب بھی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پہ صبر کرنا اور ان سے الجھنے کی بجائے ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنا۔ ہمارے 3 کارکن زخمی ہو چکے ہیں، پتھراؤ کیا گیا مختلف جگہوں پہ، اور یہ پرسوں تو رینجر نے ہمارے دوستوں کو نکالا، لیکن اس پر تکلیف ضرور ہوئی، لیکن غصہ اس لیے نہیں ہے، خدا نہ کرے اس مشکل میں ہم پھنسے ہوں تو ہمارا روح سخن کیا ہو، پیچھے بچے بھوک سے مر رہے ہوں، پیاس سے تڑپ رہی ہوں بیٹیاں، تو انسان لڑنے کو آئے گا، انسان الجھ پڑے گا۔ تو دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قریبی علاقوں کے اندر آپ یہ جو ٹرک وہاں آپ کے پاس موجود ہے بانٹ کے آ جائیں، سامان سے زیادہ جانیں اہم ہیں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ان علاقوں کا وزٹ کر کے آئے ہیں جہاں ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچی اور 5-5, 6-6 دن سے وہ لوگ بھوک میں تڑپ رہے ہیں، تو جو بھی ہوگا ہم مشکل سہ کر بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ اب سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، یہ میرے ان دوستوں تک جب میسج پہنچے گا تو ان کو بہت تسکین ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مسجد میں، یعنی مدینۃ المنورہ کی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کسی مومن کی حاجت کو جا کے پورا کروں۔ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے، یہ زیادہ محبوب ہے، کسی دکھیے کے کام آ جاؤں، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاؤں۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ جو لوگ فیلڈ میں موجود ہیں، جو لوگ یہاں ان کے لیے کمک بھیج رہے ہیں، جو اپنے اموال سے اور اپنے کردار سے اس کام کے فروغ کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ سب کو بہتر صلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔
میں کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا میں بھی آل پیمبر کو سکھ سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، ان کو تکلیفوں سے، اذیتوں سے، مشکلوں سے دوچار کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ پھر کوفہ کے اندر اور کوفہ سے دمشق تک، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ایک واقعہ کو دیکھو، ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ دردناک ہے۔ جب یہ تاراج قافلہ، لٹا ہوا قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ وہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہا ہے، تو تمام اہل مدینہ گھروں سے باہر، حتیٰ کہ مخدرات بھی، خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ اور جو ہی یہ قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوا تو خواتین اونٹوں کے ساتھ لپٹ گئیں، اور ان خواتین کے ساتھ لپٹ گئیں، اور آہ و بکا کا عجیب منظر تھا۔ حضرت عقیل کی صاحبزادی بہت اچھی شاعرہ بھی تھی، انہوں نے کچھ اشعار کہے، اور ایک شعر کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی، قافلے والو تم تو آ گئے ہو، مدینہ المنورہ کی کھجوروں کی شاخیں پوچھ رہی ہیں حسین کدھر ہے۔ اس شہر کی ریت کے ذرے پوچھ رہے ہیں حسین کدھر ہے۔ جب گئے تھے تو حسین اس قافلے کے ساتھ تھا، آج حسین نہیں تھے، حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ کیا آنسو بس سے ہوں گے اور کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت جب یہ قافلہ مدینہ المنورہ پہنچا، اور پھر سیدھا حضور کے روضے پہ، اپنے نانا کے حضور، اپنا دکھڑا جب انہوں نے پیش کیا۔ لفظوں میں وہ زندگی اور جان نہیں ہے کہ اس کیفیت کو بیان کیا جا سکے۔ جب یہ خانمہ برباد، یہ لٹے ہوئے تاراج لوگ جو اپنا سب کچھ کربلا کی ریت کے سپرد کر آئے تھے، زینب جب گئی تھی تو اس کی گود بھری ہوئی تھی، اب خالی گود سے مدینہ میں داخل ہو رہی۔ اون و محمد قربان ہو چکے ہیں، قاسم شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، زہرا پاک کے گل پارے شہید ہو چکے ہیں، ان کا خون کربلا کی ریت میں جذب ہو چکا ہے۔ جب حضور کے روضے پہ انہوں نے اپنے نانا کو دکھڑے سنائے ہوں گے تو درد و علم کی کیفیت کیا ہوگی۔ سیدہ زینب کا وہ دکھڑا جو کربلا میں مدینے کی طرف منہ کر کے انہوں نے کہا تھا، یا محمد آہو ھذا حسین بالارا مزمل بالدما مقطع الاعضاء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا۔ کرد بن کیس کہتا ہے کہ جب یہ شعر کہہ رہی تھی اور جب یہ جملے بول رہی تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، تو اس وقت اپنے دشمن بھی رو رہے تھے، لیکن جو استغاثہ حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے زینب نے کیا ہوگا، تاریخ نے وہ بیان نہیں کیا۔ وہ زینب جانتی ہے یا زینب کا نانا جانتا ہے۔ پھر وہاں سے یہ مقدس لوگ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ آتے، امام حسن کی قبر پہ آتے جنت البقیع میں، اور جو وہاں ہوا ہوگا، کوئی قلم ہے جو اس درد کی کیفیت کو لکھ سکے، کوئی خطیب ہے جو اس درد کو بیان کر سکے، اس کا کوئی نقشہ کھینچ سکے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ آل پیغمبر نے وہ دکھ سہے، تاریخ کے اوراق سے آج بھی آنسو نہیں خون ٹپکتا ہے۔ ایسی سفاکیت بھی ہو سکتی ہے، تم نے راستے سے ہٹانا تھا ہٹا لیا، لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑاؤ گے، ہڈیاں بھی توڑو گے، کیا قصور کیا تھا ان گل رخوں نے۔ میرے تو حضور نے کہا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں معاملے کی حساسیت کو سمجھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 مرتبہ حج کے موقع پر میرے حضور نے کہا تھا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔
لیکن بے مروتی، صفاکی، ظلم، جبر، زیادتی، جور، شقاوت اس انتہا کو پہنچ گئے۔ دعا کرو کہ موت اہل بیت کی محبت میں آئے، قیامت کے دن ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ زہرا پاک کی سنگت نصیب ہو، اور ہمیں قافلہ حسینی میں شامل ہونے کی اللہ توفیق دے۔ جوانان جنت کے سردار امام حسین ہیں، تو ان سے تو بنا کے رکھنی پڑے گی، پھر جنت تو تبھی نصیب ہوگی۔ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی محبت دین قرار پایا، ان کی محبت سکھائی گئی۔ اللہ اللہ سجنا باجو ذات صفاتاں عشق دیاں، وکری کلی دن تے راتاں عشق دیاں۔